جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم بالنطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین محترم عزیزان گرامی، آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں پہلے بھی کئی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کے طریقے بتائے۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا ہے، فتنوں سے آگاہ کیا ہے، اور فتنوں سے بچاؤ اور ایمان کی حفاظت کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں
نسخے ارشاد فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے سورۃ الکہف کی تلاوت کا حکم دیا، ترغیب ارشاد فرمائی، تاکہ فتنوں سے بچاؤ اور فتنوں سے حفاظت یقینی ہو سکے۔ اور یہ درس اور یہ سبق ہر جمعے اس کا استحضار ہو جائے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہم نے ایمان کو ختم کرنے والی چیزوں سے کیسے بچنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے جس نے سورہ کہف کی 10 آیات کو حفظ کیا، من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال او کما قال، وہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا۔ اور دجال کا فتنہ تمام فتنوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو تو دجال میں وہ سارے فتنے پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دجال سب سے خطرناک ترین خطرہ ہے ایمان کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ ما من نبی الا وقد انذر قومه بالدجال، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے بچایا، ڈرایا ہے۔ توجہ رہے میری طرف۔ فرمایا میں تمہیں ایک اضافی چیز بتا رہا ہوں، اور وہ یہ بتا رہا ہوں کہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یاد رکھو تمہارا رب اللہ ہے، دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور تمہارا رب بے عیب ہے۔ بس اسی سے پکڑ لینا کہ جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے وہ تو خود کانا ہے۔ یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا سورہ کہف کو یاد کرو، سورہ کہف پڑھا کرو، اس سے ایمان محفوظ رہے گا، اس سے ایمان کا نور بھی نصیب ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے زمین سے لے کر عنان سما، آسمان کے اوپر کے کنارے تک کا حصہ نور سے بھر جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کر لے یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا علاقہ وہ نور سے بھر جاتا ہے۔ کیا مانا؟ یعنی اللہ اس کا ایمان محفوظ فرما کر اس کو ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھو ایمان کا نور اعمال کا نور ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا میں نظر نہیں آتا، آخرت میں نظر آئے گا۔
بالکل ایسے جیسے سورج کے سامنے بلب جلا دو، اس کی روشنی محسوس نہیں ہوگی، اندھیرا آئے گا تو یہ بلب چمکے گا۔ ایمان کا نور ہے، اعمال کا نور ہے۔ الصلاۃ نور والصدقۃ ضیاء، نماز بھی نور ہے، صدقہ بھی روشنی ہے، ایمان بھی نور ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، لیکن اس نور کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ پل صراط پر جب بالکل اندھیرا چھا جائے گا اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، پل صراط پر جو تلوار سے تیز ہے، اللہ اکبر، تلوار سے تیز ہے، تیز دھار ہے اور بالکل باریک ہے، اس پر سے گزرنا ہے ہر ایک کو۔ اللہ نے فرمایا ہے الا واردھا، تمہیں اس سے گزرنا ہے۔ وہاں سے جب مسلمان گزریں گے تو ان کے ایمان کا نور انہیں نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کا نور ظاہر فرما دیں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، وہ دن ہوگا اللہ اس میں اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو بے عزت نہیں کریں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ فرمائیں گے ان کا نور ان کے چاروں جانب ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، یہ ایمان کا نور ہوگا، یہ ایمان کا نور ہوگا، اور ایمان کے اس نور کا ظہور یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے۔ منافقین اس نور سے محروم ہوں گے، ان کا کوئی نور نہیں ہوگا، اس لیے وہ ایمان والوں کے پیچھے پیچھے ان کی روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ اپنا ایمان تو ہے نہیں، اس لیے نور بھی نہیں۔ نماز وہ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں منافق، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست سست نماز پڑھتے ہیں، دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن ان کا نور نہیں ہوگا، اور جب ان کا نور نہیں ہوگا ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور، آواز آئے گی واپس جاؤ، پیچھے سے جا کے نور لے کے آؤ۔ یعنی ایمان اور اعمال کی جگہ یہ نہیں ہے، وہ پیچھے ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ایمان اور اعمال کی جگہ دنیا ہے، جاؤ دنیا میں ایمان اور اعمال لے کے آؤ کہ تمہیں یہاں نور نصیب ہوگا۔ تو فرمایا ایمان کا نور ہے اور وہ نور ایمان ملتا ہے ایمان کی حفاظت سے، اور ایمان کی حفاظت نصیب ہوتی ہے سورہ کہف سے۔ اس لیے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو، فتنوں سے بچے رہو گے، دجال کے فتنے سے بچے رہو گے، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ چند دن پہلے بخاری کی ایک حدیث میں بھی ہم نے اپنے دور حدیث کے طلباء کو پڑھایا۔ فتنے کا معنی کیا ہے؟ فتنے کا لفظی معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈال کر اس کے کھوٹ کو
जला देना, खर्रा सोना अलग कर देना, इसको फितना कहते हैं। कभी सुनार के पास जाकर देखो, उसके पास एक छोटी सी भट्टी होती है, वो जेवर उसमें डालता है, उससे पता चल जाता है कितना इस जेवर में खोट है, कितना असली सोना है। खोट अलग हो जाता है, सोना अलग हो जाता है। तो फितने का माना ऐसे हालात का पैदा हो जाना कि जिनके हालात के आ जाने के साथ इंसान का बातिन बाहर आ जाए, अंदर के जज्बात जाहिर हो जाएं, अंदर की कैफियत जाहिर हो जाएं। ऐसे हालात आ गए कि एक इंसान के सब्र की कैफियत जाहिर हो गई, पता चल गया कि इसमें कितना सब्र है, पता चल गया इसमें कितना शुक्र है, पता चल गया इसमें कितना ईमान है, पता चल गया इसमें कितना इखलास है, पता चल गया इसमें कितना अल्लाह के साथ ताल्लुक है, कितना दुनिया के साथ इसकी दोस्ती है, कितना ये खुदा परस्त है, कितना ये पैसे का पुजारी है। ऐसे हालात का पैदा हो जाना फितना कहलाता है। अंदर की कैफियत बाहर आ जाती है, छुपे हुए जज्बात जाहिर हो जाते हैं। इसलिए फरमाया अल्लाह ताला फितनों से बचाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया, अल्लाह जाहिरी बातिनी फितनों से हमें बचा। आपने यहां तक इरशाद फरमाया, एक वक्त आएगा सुबह को लोग मुसलमान होंगे, शाम को काफिर होंगे, शाम को मुसलमान होंगे, सुबह काफिर होंगे, फितनों की वजह से। आज वो फितनों का जमाना है, ईमान के खतरात का जमाना है, मुर्तद होने का जमाना है। लोग पैसे के लिए ईमान छोड़ रहे हैं, लोग दबाव पर ईमान छोड़ रहे हैं, लोग तहकीक और टेक्नोलॉजी के नाम पर बेईमान और मुर्तद हो रहे हैं, लोग इख्तियार में आकर, हुकूमतों में आकर ना शाकिर बनकर ईमान छोड़ रहे हैं। सूरह कहफ ने बताया कि इन हालात में अपने ईमान कैसे बचाओ। अगर हुकूमत का दबाव हो ईमान छोड़ने पर, तो ऐसे ईमान बचाओ जैसे असहाबे कहफ ने बचाया। इस पर मैं कई दफा बात कर चुका हूं, आज मैं इस पर बात नहीं करूंगा। ऐसे ईमान बचाओ जैसे असहाबे कहफ ने बचाया। उनको भी बादशाह ने अल्टीमेटम दे दिया था, 3 दिन में मुशरिक बन जाओ, हमारी तरह गैरुल्लाह के पुजारी बन जाओ, अपना अकीदा छोड़ दो, अपना ईमान छोड़ दो, अपने आमाल छोड़ दो, वरना हम तुम्हें तख्तेदार पे लटका देंगे, हम तुम्हें सूली पे लटका देंगे। आज भी आलमी कुव्वतों का यही नारा है, फलां कुफरिया अमल करो, फलां कुफरिया नजरिया रखो, वरना जेलों में डाल दिए जाओगे। तो कैसे इस्तिकामत करनी, इख्तियार करनी है? अल्लाह ने पूरा वाक़या असहाबे कहफ का बयान दिया। फरमाया तुम जम कर अपने दीन पे कायम रहो, अल्लाह तुम्हारी ईमान की भी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारे जानों की भी हिफाजत करेगा। जिस तरह उसने असहाबे कहफ को 309 साल तक जिंदा रखा, उनके ईमान की भी हिफाजत की, उनके जान की भी हिफाजत की। वो भी नबी थे, वो भी रसूल नहीं थे, अल्लाह के वली थे। अल्लाह ने अपने इन प्यारे बंदों की ईमान और जान की हिफाजत की, इसलिए कि उन्होंने इस्तिकामत का मुजाहरा किया, ईमान पे डट गए। नौजवान थे, ईमान इख्तियार किया, उन्होंने ईमान पे जम गए, हमने उनकी इस्तिकामत में इजाफा कर दिया।
بادشاہ کی دھمکی سے نہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ أَمْرَكُمْ مِرْفَقًا. غار میں چلے جاؤ، اللہ کی رحمت اعلیٰ دے گا، تمہارا کام ٹھیک کرے گا. غار میں جا کے پوش ہو گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے. حضور نے فرمایا یہ میری امت میں بھی ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا خیر مال المسلم غنم، وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکری بن جائے گی. یتبع بہا شاف الجبال، وہ اس بکری کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا. وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، بارش اترنے کی جگہ پہ چلا جائے گا، چٹانوں پہ چلا جائے گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا. بکری کو لے کر کیوں جائے گا؟ یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے نکل جائے گا. بکری کا دودھ پی کے گزارا کرے گا، بکری کو ذبح کر کے گوشت کھا لیا کرے گا، لیکن وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف غار میں چلے گئے. یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، ایمان بچائے گا. معلوم ہوتا ہے ایمان بچانا فرض ہے، معلوم ہوتا ہے ایمان کی حفاظت فرض ہے. معلوم ہوتا ہے اگر ایمان آبادی میں رہ کر نہ بچ سکے تو جنگلوں میں چلا جانا. معلوم ہوتا ہے ایمان اگر شہروں میں بچنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کر کے ایمان بچاؤ، جنگلوں اور دیہاتوں میں بھی چلے جاؤ، لیکن ایمان بچاؤ. ایمان بچانا ضروری ہے، عزت بچانا ضروری ہے، غیرت بچانا ضروری ہے، نظریہ بچانا ضروری ہے، عقیدہ بچانا ضروری ہے. اصحاب کہف غار میں چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی غار میں حفاظت کی. وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کو غار میں سلا دیا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ بِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم دنیا کو دکھا دیں ان کی سونے کی مدت کتنی، ان کو ان کے سونے کی کتنی مدت یاد ہے، یہ کتنا عرصہ سوئے ہیں. ہم نے ان کو سلا دیا اور یہ سو گئے، اور پھر ان کی آنکھ کھلی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا، ایک نے پوچھا میاں آج کتنا عرصہ سوئے ہو، کتنا وقت غار میں سوئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایسے لگتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سو گئے. آج تو لگتا ہے 24 گھنٹے سو گئے، یا کم از کم 24 گھنٹے سوئے تو 12-18 گھنٹے تو سوئے. انہیں نہیں پتا کہ ہم کتنا سوال ہو رہے. فَوَعَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ پیسے دے کر بھیجو کسی کو، بھوک لگی ہے کھانا لے آئے، یہ بحث بعد میں کریں گے. کتنی دیر سوئے ہیں؟
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. ہر ہوٹل، ہر ریسٹورنٹ سے کھانا نہیں لینا، وہاں سے کھانا لینا ہے جہاں کھانا حلال ہو، مشرک کی ذبیحہ نہ ہو، کافر کا ذبح شدہ مال نہ ہو، جہاں حرام جانور نہ ہو، جہاں خنزیر نہ بنا ہوا ہو، جہاں پر کتے نہ بنے ہوئے ہوں، جہاں پر گدھے کا گوشت نہ ہو، جہاں پر سانپ اور بچھو نہ بنے ہوئے ہوں. آج کل ملک سے باہر ریسٹورنٹوں میں حرام بھی پکتا ہے اور اکثر حرام پکتا ہے. فرمایا کھانا کھانا جس ریسٹورنٹ اور ہوٹل پر تو دیکھ بھال کے کھانا کھانا، وہ کھانا حلال ہو، طیب ہو، صاف ہو، ستھرا ہو اور رزق حلال والا ہو. کھانے کا اثر ہوتا ہے کھانے والے پر. حلال کھاؤ گے، پاکیزہ چیز کھاؤ گے، نیک بنو گے. حرام کھاؤ گے، بدکار بنو گے. جو بوو گے وہی کاٹو گے، جو کھاؤ گے طبیعت اسی کی طرف مائل ہوگی. آپ کو پتا ہے ہمارے شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بے نمازی شخص کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے، معمول بنایا ہوا تھا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے. ایک خاتون وہ ہے، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سناؤ میرا یہ جملہ. ایک خاتون وہ ہے جو آٹا گوندتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے. ہماری والدہ محترمہ وہ اکثر ہماری بہنوں سے کہتی تھی، جب ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، چونکہ میری ساری بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں تو مجھے یاد ہے والدہ کا تو ایک ایک جملہ یاد ہے، دل پہ نقش ہے، بھولتا ہی نہیں، انداز ہی نہیں بھولتا. میں جب اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو ان کی باتیں بتاتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں. تو وہ اکثر فرمایا کرتی تھی ہماری بہنوں سے، بیٹا صبح نماز پڑھو اور نماز فجر کے بعد منہ میں سورہ یاسین ہو اور آٹا گوندو. ادھر آٹا گوندو اور ادھر سورہ یاسین کی زبانی تلاوت کرو. اب جو خاتون باوضو آٹا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گوندے گی تو ایمان سے بتاؤ اس کھانے میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ایک وہ کھانا ہے جو تمہارا پسندیدہ ہے ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں کا، جہاں ایک کش چرس کا لگاتا ہے روٹی بنانے والا، سگریٹ کا لگاتا ہے، اور پھر اسی ہاتھ سے وہ آٹا گوندتا ہے، اسی ہاتھ سے وہ روٹی بناتا ہے، اسی ہاتھ سے وہ آپ کی ڈش تیار کر رہا ہے، وہ آپ کا پیزا تیار کر رہا ہے، اور پتہ نہیں خود پاک بھی ہے ناپاک ہے. تو بتاؤ اس کھانے کا تمہارے جسموں پر، تمہاری روح پر، تمہارے ایمان اور اعمال پر کتنا گندا اثر پڑے گا. آپ حیران ہوں گے، ہم نے بہت سے ایسے اللہ والوں کو پڑھا جو ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے تھے، دیکھا جو بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے. ہمارا تو پسندیدہ اور مرغوب کھانا ہی بازار کا. فرماتے تھے پتہ نہیں پکانے والا کیسا بندہ ہوگا، پتہ نہیں یہ بنانے والا کیسے ہوگا. ایسی بھی مجھے نیک خواتین کا علم ہے جو بغیر وضو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی. اس شہر کی میں بعض ایسی خواتین کو جانتا ہوں. ایک خاتون فوت ہو گئی، اس نے اپنی 9 بیٹیوں کو دین کا عالمہ بنایا. 9 بیٹیاں تھیں، 9 کی 9 کو عالمہ بنایا، بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنایا. وہ بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی. مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ مجھے اس قبرستان میں دفن کرنا جہاں سے طلبہ گزرتے ہیں، تو ان قبرستان والوں کو آگے جاتے طلبہ اس سے ثواب کریں گے، میرا بھی نفع ہے. یہاں شاید اس ذوق کے لوگ بھی رہتے ہیں، یہاں قرآن کے عاشق لوگ بھی رہتے ہیں. میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگ آپ سے کیا کیا امیدیں وابستہ رکھتے ہیں. ہمارے جامعہ کی شورا کے ایک بزرگ اللہ کی مغفرت فرمائے، اور میں اس لیے نام بھی لے دیتا ہوں، یہ کفایت اللہ بودلا مرحوم، بڑے چھوٹی کے وکیل تھے، عالم بھی تھے.
قادیانیت کے خلاف ان کے مضامین بھی ہیں، ختم نبوت پر ان کی ایک کتاب بھی ہے۔ مجھے وفات سے 10-15 سال پہلے انہوں نے بلایا، ہمارے والد کی عمر کے تھے، ان کے دوست تھے اور ہماری شورا کے رکن تھے، یہ مسجد مجھے برپلا انہوں نے وقف کیا، مجھے انہوں نے بلایا اور پیسے دیے، کہنے کے مانا یہ پیسے ہیں میری طرف سے، آپ میری قبر کے سلیب بنوائیں، وہ سیمنٹ اور سریے کے سلیب ہوتے ہیں نا۔ میں نے کہا اللہ آپ کی عمر دراز کرے، خیریت تو ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ اس سلیب بنوائیں، ان سلیبوں کے اوپر آپ اچھا فوم لگوائیں اور پھر یہ سلیب اپنے دارالقرآن میں جو اساتذہ کرام قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، حفظ قرآن کی کلاس لیتے ہیں، یہ سلیب ان کی نشست گاہ بنا دیں اور نرم بنا دیں، گدے اوپر چھوا دیں، وہ ان سلیب کو بیٹھ کر قرآن کا سبق پڑھائیں سنیں اور منزلیں سنیں، اور جب میری وفات ہو جائے تو میری قبر پر یہی سلیب اٹھا کے رکھ دینا تاکہ قرآن کی برکت سے اللہ میری بخشش فرمائے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا، ایسا خیال کیا ہوگا؟ میں نے اسے بنوائی۔ ہمارے پرانے علماء طلباء پہلے زمانے میں یہاں پر جب مدرسہ یہاں نیا نیا آیا تھا، انہیں یاد ہوگا، انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ سلیب کیوں رکھے ہوئے ہیں، لیکن انہیں یاد ہوگا کہ ان سلیبوں پر اس آگے پڑھا کرتے تھے۔ یقین اللہ نے بخشی ہوگی، ان کی مغفرت فرمائی ہوگی، ان کے دیے ہوئے اس طرح میں جہاں مسجد مٹی بنی ہوئی ہے، آباد ہے، اور اب اساتذہ کی بڑی شاندار کالونی وہاں پر مکمل ہونے والی ہے، اس کا پہلا مرحلہ 6 مکانات، بہت خوبصورت معیاری حوالات کھلے، ہمارے اساتذہ کی وہاں پہ تمام انتظامات اس میں موجود ہیں، وہ وہاں پر بن چکے ہیں۔ اللہ کو غیر رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، تو لوگ اپنے ایمان اور اپنی قبر حشر آخرت کے لیے ایمان والی یوں خیال فرماتی ہے، اور جو لوگ بے پرواہ ہیں انہیں نہیں پرواہ ہوتی، کھانا حلال ہے حرام کا ہے، حلال بھی ہے حرام ہے، بل لذت چاہیے آپ لوگوں کو، ایسا نہ کرو۔ اس فتنے سے بچایا اللہ نے ان کو، اور جب یہ بندہ باہر نکلا کھانے کے لیے تو پتہ چلا کہ دنیا بدل گئی ہے۔ 300 سال شمسی، 300 سال عمری، یہاں 40 سال پہلے 38 سال پہلے ہمارا جامعہ آیا تھا، ملتان روڈ پر جہاں بیٹھے ہو، یہاں دن کو لوگ آتے ہوئے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، یہاں ایک گھنا باغ تھا، آوارے لوگ یہاں اکٹھے ہوتے تھے، شہر کے سارے نشئی آ کر یہاں نشہ کرتے تھے، یہاں اکیلا شریف آدمی نہیں آ سکتا تھا۔ آج 40 سال 38 سال کے بعد شہر کہاں سے کہاں پہنچا ہے، تو اس زمانے میں 300 سال کے بعد شہر کہاں پہنچا ہوگا، تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا ہی بدل دی ہے، ان کو مٹانے والا مٹ چکا ہے، ایمان کو مٹانے والا مٹ چکا ہے، وہ گورنمنٹ مٹ چکی، وہ لوگ مٹ چکے، ایمان بھی سلامت رہا، ایمان والے بھی سلامت رہے گا۔ آج کہتے ہیں مدرسوں کو مٹا دیں گے، میں کہتا ہوں مدرسے نہیں مٹیں گے، مدرسے مٹانے والوں تم مٹ جاؤ گے، تمہارے پروگرام مٹ جائیں گے، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہیں گے، رہے گا، مدرسے تھے، مدرسے ہیں، انشاءاللہ مدرسے رہیں گے۔ اس فتنے سے بچاؤ کا درس سورہ کہف نے دیا ہے۔ کبھی مال کا فکر انسان کو آئے ہوتا ہے، بولنے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، بولنے میں یاد ہوتا ہے، امیری مقدار بول دیتے ہیں، قرآن بتا رہا ہے اللہ کی پکڑ کی شکل یہ ہے کہ نبیوں کے ورثاء علماء مشائخ جب دین کی بات کرتے ہیں لوگ جھٹلاتے ہیں، اخذناہم بالبأساء والضراء، پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں، کبھی بدنی تکلیف دے کر، کبھی مالی تکلیف دے کر، لعلہم یضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑا کر روح رب کو منا لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کے حکم قبول کر لیں، اللہ کے حکم پہ آ جائیں، نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے، کوئی بیٹھ جا بٹھا دو اس کو، بند کر اس کو، مؤذن کسی کو تم لو نالائق، لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتے، بیٹا پنکھے چلا دو سارے، جب وہ ایسا نہیں کرتے تو اللہ کہتے ہیں ہم بطور آزمائش کے ان کو دولت دے دیں، امرنا مطفیہا ففسقوا فیہا، امرنا کی 2 تفسیریں اور 2 قراتیں ہیں، امرنا کا معنی ہے ہم ان کو خوشحال طبقے کو مزید دولت مند بنا دیتے ہیں، جب دولت مند بن جاتے ہیں تو ہم اچھا ان کو پہنچ دیتے ہیں، پھر ان سرمایہ دار اللہ بریف کر دیں گے۔
پیسہ آتا ہے دیماغ خراب ہو جاتا ہے، دولت آتی ہے تو پھر اپنے ساتھ طغیان لاتی ہے، دولت آتی ہے سرکش بنا دیتی ہے، دولت انسان کو فرعون بنا دیتی ہے، دولت انسان کو قارون بنا دیتی ہے، دولت انسان کو شداد بنا دیتی ہے، یہ دولت انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، یہ دولت انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، یہ دولت انسان کو دوسرے کا حقوق تلف کرنے والا بنا دیتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات دولت ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ کہف میں ان آیات میں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہمیں بتایا ہے کہ اس دولت کو ایمان کے لیے خطرہ نہ بننے دینا، اس دولت کو اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، جب چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس لیے تکبر نہ کرو، دولت کی وجہ سے اتراؤ نہیں، عقل میں نہ ہو۔ تم آج پیسے والے ہو تو کل تمہارا باپ دادا غریب ہوں گے، اور اگر آج تم دولت مند ہو تو کل تمہاری نسلیں غریب ہوں گی۔ کیا خبر ہے تم بھی غریب بن جاؤ۔ وہ منٹوں میں شاہوں کو گدا بنا دیتا ہے، وہ سیکنڈوں میں گداؤں کو شاہ بنا دیتا ہے، وہ ایک لمحے کے اندر ایسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے ایک سرمایہ دار لوگ بھکاری بن جاتے ہیں۔ اور ایسی رحمت کرتا ہے کہ بھکاری قسم کے لوگ راتوں رات سرمایہ دار بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس دولت کو، اس رزق کو، اس سرمایہ کو، اپنی کمائی کو اپنا کمال نہ سمجھو۔ یہ قارون تھا جس نے اپنا کمال سمجھا تھا، اس کو اللہ کی آواز سمجھو۔ اس کے لیے میرے اللہ نے قرآن میں کئی واقعات بیان کی۔ ایک واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا، ایک واقعہ اللہ نے 29 میں پائے میں بیان کیا۔ عجیب واقعہ ہے، یہاں قرآن کا سچا واقعہ مذکور ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ فرمایا دو دوست تھے، دو بھائی تھے، دو یار تھے۔ میرے ابھی مقدس اپنی امت کو سنا دیجیے نا، اس سے بات ذرا اچھی سمجھ میں آتی ہے، مثالوں سے بات ذرا اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ قصہ سنا دیجئے ان دو دوستوں کا جن میں ایک سرمایہ دار تھا، ایک غریب تھا، ایک غنی تھا، ایک فقیر تھا۔ سرمایہ دار کافر تھا، فقیر مومن تھا، جاگیردار مشرک تھا، اور یہ غریب آدمی وہ پکا واحد تھا۔ سرمایہ دار بے دین تھا، یہ فقیر اور غریب دیندار تھا۔ وہ ظالم تھا، یہ انصاف پسند تھا، وہ اپنے اللہ کو سے اپنے اللہ کا باغی تھا، یہ اپنے اللہ کا فرمانبردار بندہ تھا۔ یہ دو دوست تھے، دو بھائی تھے۔ میرے بھی قصہ سنا دو اپنی امت کے سرمایہ داروں کو، دکانداروں کو، ذمہ داروں کو، جاگیرداروں کو، صنعت والوں کو، دولت مندوں کو، پیسے والوں کو سنا دو یہ قصہ، سنا دو یہ واقعہ میرے حبیب، تاکہ انہیں مال کی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ مال اور زر کی حقیقت ہے کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، میرے نبی قصہ سنا دیں آپ اپنی امت کو، ان لوگوں کو، دو لوگوں کا قصہ، غریب اور امیر کا قصہ۔ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، ایک کو ہم نے فقط سرمایہ دار اور جاگیردار بنایا تھا، دوسرے کو ہم نے غریب بنایا تھا۔ دولت دینے والا، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ دولت امتحان ہوتی ہے، اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمانے میں، ہر زمانے کی سرمایہ داری اور جاگیرداری مختلف ہوتی ہے۔ عرب میں سب سے قیمتی مال جانور ہے، سونا چاندی کی ہم رسیدی، جیسے ہمارے روپے ہیں، ہم روپیہ لے کر بازار سے سودا لیتے ہیں۔ عرب میں لوگ سونا چاندی لے کر بازار سے سودا خریدتے تھے۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ بڑا پیسے والا سمجھا جاتا تھا جس کی جمع زیادہ ہو، نمبر 2 جس کے باغ زیادہ ہو۔ اور عرب میں باغ ہوتے تھے دو قسم کے، زیادہ تر کھجوروں کے، مدینہ پورا کھجوروں سے بھرا ہوا ہے، یا انگوروں کے۔ انگور کا قیمتی پھل سمجھا جاتا تھا، کسی انگور سے بنتی تھی۔ عرب میں اسلام سے پہلے لوگ شراب پیتے تھے، شراب انگور کی بنا کرتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بڑا بڑی دولت دی، اور وہ دولت کیسے دی؟ وہ دولت تھی بڑے بڑے باغوں کی شکل میں۔ باغ بھی ایک نہیں دو تھے، جنتین من اعناب، انگوروں کے باغ، وحففناہما بنخل، ان دونوں باغوں کی باؤنڈری وال ہم نے کھجوروں کی بنا دی تھی۔ باغات کے دونوں جانب کھجوروں کے درخت تھے، کھجوروں کے پودے تھے۔ وجعلنا بینہما زرعا، باؤنڈری وال پر کھجورے، اندر انگور، انگور کا درخت تو کوئی نہیں ہوتا، بیلیں ہوتی ہیں، لہذا زمین پہ فارم بنے ہوئے تھے کاشت کے لیے، کاشتکاری ہوا کرتی تھی، سبزیاں وبزیاں بھی کاشت کر لیتے تھے۔ ان الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، بڑے آباد باغ، بھرپور پھل دینے والے باغ، پھل میں کبھی کمی نہیں آئی۔ کبھی کبھی پھل فصلیں خراب بھی ہو جاتی ہیں، جس طرح اس سال بہت سے آم خراب ہو گئے، آم کی فصل کم ہے، لیکن اس شخص کے باغ میں پھلوں میں کبھی کمی نہیں آئی، اور باغ کی ضرورت کا سامان ہم نے مہیا کیا تھا۔ وَفَجَّرْنَا بَيْنَهُمَا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ہم نے درمیان میں پانی کی نہریں چلا دی تھی، پانی کی بھی کوئی کمی نہیں تھی باغ کو۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، باغ کا پھل تھا، اس کی دولت تھی، اس کا پیسہ تھا، اس کا سرمایہ تھا۔ اب یار سے وہ کہہ رہا ہے، غریب سے کہہ رہا ہے سرمایہ دار، فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، بھائی کے بول بولتا ہے،
غریب دوست کے سامنے بھائی تو ہر وقت اچھیاں اٹھائے دیتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ماتھے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تبلیغیں کرتا ہے، مولویوں کے پاس رہتا ہے، تیرے پلے کیا ہے؟ دیکھ میں کچھ نہیں کرتا، میرے باپ کو دیکھ، میرے پھل کو دیکھ، آج میرا اتنے کروڑ کا باغ بھی گیا، آج میرا اتنے لاکھ کا باغ بھی گیا، آج میرا اتنا پروفٹ آ گیا، آج مجھے اتنا پیسہ مل گیا، دیکھ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، اور میرے نوکر دیکھ، میرے ملازم دیکھ، اتنے سو میرے نوکر، اتنے میرے بچے، اتنا میرا خاندان، پھر پکڑ میں آ کر باغ جا رہا ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، باغ میں آ کر کرتے جا رہا ہے، اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہے اس قدم کے ساتھ، اور بڑائی والے بول بول کر، بابا اللہ کی نعمت ملے تو بڑائی والے بول مارے جاؤ گے، بڑائی والے بول بول رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قَالَ مَا أَنَّ بِي هَٰذِهِ أَبَدًا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرا باغ کبھی ختم ہوگا۔ آج بہت سے لوگ بڑائی کے بول بولتے ہیں بابا میرے نسل کو بہوں گے، یہ نہیں مدد سارے کام ہمارے کھانے کو کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ اکبر کبھی، بس یہ بکواس کی نہیں، تباہ ہوا نہیں، یہ بکواس کی کہ میں اتنا سرمایہ دار، میرا اتنا بینک، میرا اتنا بیلنس، میری اتنی دولت، میرے اتنے ایسٹ، میرا اتنا سرمایہ، میرے اتنے شیئر، میرے اتنے بزنس، بس آدمی کہتے ہیں اس کو اللہ کی بات سمجھنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بڑائی کے بول بولے کہتا ہے ما ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا باغ ختم ہوگا، میری یہ دولت کبھی ختم ہوگی، میرا یہ پیسہ کبھی ختم ہوگا، میرا یہ اقتدار کبھی ختم ہوگا، یہ ختم والا نہیں ہے، مجھے مت ڈراؤ قیامت سے، مجھے مت ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، یہ ہمارا یار ہے، غریب ہے، فقیر ہے، یہ ہمیں ہر وقت قیامت سے ڈراتا ہے، تو میرا عقیدہ نعوذ باللہ، پیسہ دماغ خراب کر دیتا ہے نا، آدمی بڑے بول بھی بولتا ہے، کفریہ بول بھی بولتا ہے پیسے کے ساتھ، پہلے بڑے بول بولے اب کفریہ بول بول رہا ہے، کہتا ہے ما اظن الساعة قائمہ، مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی مر کے اٹھیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم قبروں سے دوبارہ اٹھ کر زندہ ہو جائیں گے، وما اظن الساعة قائمہ ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو بابا دنیا بھی ہماری ہے، وہ جہان بھی ہمارا ہے، ہمیں اس
دنیا سے اچھا مقام وہاں ملے گا۔ خوش فہمی میں مبتلا ہے، پہلے تو آئے گی نہیں قیامت، آئے گی تو ہمیں بھی مل جائے گا، یہ غریب کو مل سی دسا کوئی مل پوسی۔ جب یہ بکواس کی، کفریہ بول بولے، بڑائی کے بول بولے، تو اس غریب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اس رب کی قدرت کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے، تیرے اب آدم کو مٹی سے اور تجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے کامل انسان بنا دیا۔ جس رب نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، جس رب نے نطفے سے پیدا کیا اور نطفے کو مٹی سے پیدا کیا، تجھے نطفے سے پیدا کیا، پیدا کر کے کامل انسان بنایا، تو اس کی توحید کا انکار کرتا ہے، اس کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ آج لوگ ملحد ہیں، خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اس کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کر کے اس کی توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ اے ظالمو، اس رب کے وجود کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں گندے پانی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کر کے کامل انسان بنایا۔ میں تو نہیں کروں گا انکار، میں تو موحد ہوں۔ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ اس نے کہا باغ میں جا کر بڑائی کے بول نہ بول، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ باغ میں جا کر باغ کو پھلتا پھولتا دیکھ کر اللہ کا ذکر کر، شکر کر، اور کہ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ بھی جب دکان میں جایا کریں، بھری ہوئی دکان نظر آئے تو پڑھا کرو، پڑھ لو میرے ساتھ، کیا پڑھو گے؟ ما شاء اللہ لا، بولو بھائی، بولو بولو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، سارے یاد کر لو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تجھے چاہیے تھا، باغ میں گیا تھا تو یہ پڑھتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اپنے بزنس کو دیکھو، اپنی مل کو دیکھو، اپنی فیکٹری کو دیکھو، اپنی دکان کو دیکھو، اپنے رقبے کو دیکھو، اپنی فصل کو دیکھو، اپنے باغ کو دیکھو، اپنے کاروبار کو دیکھو، اپنی نسلوں اور اولادوں کو دیکھو، اپنی رونق کو دیکھو، تو پھر اتراؤ نہیں، کہو اللہ یہ تیری عنایت ہے، تیری مشیت ہے۔ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس مال بھی کم ہے، میری اولاد خاندان بھی کم ہے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ قدرت والا ہے، اللہ الٹ بھی تو کر سکتا ہے، اللہ گدھا کو شاہ بھی تو بنا سکتا ہے، تو جیسے شاہ کو گدھا بھی تو بنا سکتا ہے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا۔ اللہ کی قدرت سے بار نہیں ہے کہ وہ مجھے تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے اور تیرے باغ پہ آفت اور عذاب بھیج کر اس کو چٹیل میدان کر دے۔ اس لیے مجھے حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، وہ اس پہ قادر ہے کہ تجھ سے اچھا باغ مجھے دے کر تیرے باغ کو ملیم میٹ کر دے، جلا ڈالے، راکھ کر دے، ختم کر دے۔ اللہ اکبر۔ ڈر اللہ سے، خوف کر،
او یصبح ماؤها غورا، اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ زمین کا پانی خشک کر دے اور تیرا باغ خشک ہو کر جل کر راکھ ہو جائے. فلن تستطيع له طلبا، اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ تیرے زمین کو اور بنجر بنا ڈالے، تیرے پانی زمین کے پانی کو خشک کر ڈالے، تیرے باغ کو ختم کر ڈالے. قادر ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے قادر؟ سارے بولو. فلن تستطيع له طلبا، پھر تو اس کو واپس لانے کی استطاعت بھی نہیں رکھے گا، تو اس پانی کو نکالنے کی استطاعت بھی نہیں رکھے گا. تیرے بس میں نہیں ہوگا کہ تو پانی زمین سے نکال سکے. بس اللہ نے اس اللہ والے کا بول پورا کر دیا، اس اللہ والے کا بول پورا ہو گیا. حدیث میں آتا ہے بہت سے لوگ بول بولتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ ان کی بول کو پورا کر دیتے. رب اشعث اغبر اذا احلف باللہ لابرہ، اللہ کے نیک بندے نظر نہیں آتے، بال بکھرے ہوتے ہیں، جسم مٹی سے عطا ہوتا ہے، گرد اور غبار چڑھا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ قسم اٹھا لے اور وہ قسم بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے، اس کی لاج رکھنے کے لیے قسم کو پورا کر دیتے ہیں. اللہ نے اس کی بات کو پورا کر دیا. اور وہ چودھری صاحب، وہ خان صاحب، وہ میاں صاحب، وہ فلاں صاحب، بڑا سرمایہ دار، علاقے کا بڑا جاگیردار، کئی مربوں کے 2 باغ، کھجوروں کا احاطہ، کھجوروں کا بارڈر، اندر اعلیٰ کوالٹی کے انگور، درمیان میں فارم، درمیان میں کھیت، بڑے بڑے کھیت، خربوں کی آمدنی، اربوں کی آمدنی. بس پھر اللہ کا حکم آیا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. رات کو سوئے دعا اٹھاؤ، صبح اٹھے اللہ اکبر، اللہ کی عفت کرو، عذاب اس باغ کو گھیر گیا، اس کی ساری انویسٹمنٹ سرمایہ برباد ہو گیا، اور دیکھا ہزاروں درختوں کے پودے، باغ انگوروں کی بیلیں، اور یہ ساری فصلیں جڑ سے کٹی ہوئی تھیں اور زمین پہ گری ہوئی تھیں. اور یہاں مل رہا ہے افسوس کے افسوس مل رہا ہے اور اعتراف جرم کر رہا ہے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اے کاش میرا دماغ خراب نہ ہوتا، اے کاش میں شرک نہ کرتا، اے کاش میں اللہ کے ساتھ کفر نہ کرتا، اے کاش میں بڑائی کے بول نہ بولتا، اے کاش میں کفریہ بول نہ بولتا، کفریہ بکواس نہ کرتا، اے کاش میں دوسرے کو غریب کو حقیر نہ جانتا، اے کاش میں دولت مند ہو کر خدائی دعوے نہ کرتا. ہائے افسوس میرا کام نہیں کیا. وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی تعویذ، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی لشکر، کوئی فوج، کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی جماعت اور کوئی عالمی نظام اس کو بچا نہیں سکے گا، نہ بچا سکا. وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ، کوئی جماعت نہیں، کون سی؟ يَنصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کر سکے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اور جب وہ پکڑنے پہ آئے تو سارے کہو کچھ چھڑوا سکتا، جس کو وہ پکڑے اس کو کون چھڑوائے؟ جب وہ پکڑنے پہ آ رہا ہے مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن أَوْلِيَاءَ، تو پھر کوئی چھڑوا نہیں سکتا. جس کو وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا. اللہ بے قادر ہے، اللہ بڑے غالب ہے. واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے امر پہ غالب ہے. اوئے آج اپنے عقیدے خراب نہ کرو، کچے نہ کرو، مشرک نہ بنو، شرک نہ کرو. یقین رکھو اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی قوت نہ چلی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ چل سکے گی. وہ غالب تھا، وہ غالب ہے، وہ غالب رہے گا. جس کو وہ پکڑتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑوا نہیں سکتی. دولت کی وجہ سے دماغ خراب نہ کرنا. سورہ کہف بتا رہی ہے اس قصے کو پڑھ لینا، قرآن کے اس قصے کو پڑھ لینا. اس لیے اس دولت کو اپنا کمال مت سمجھو، اللہ کی عطا سمجھو، اللہ کے حق ادا کرو، آج اختیار کرو، جھک جاؤ رب کے سامنے. وہ دولت میں اضافہ کرے گا. دولت کی وجہ سے تکبر میں آ گئے، بڑائی میں آ گئے، دین کو چھوڑ دیا. غربت تھی تو اللہ اللہ تھا، گھر میں نمازیں تھی، عورتوں میں پردہ تھا، برقع تھا، داڑیاں تھیں. پیسہ آ گیا، علامہ صاحب کا بیٹا ہے، مولوی کا بیٹا ہے، تبلیغ والے کا بیٹا ہے، مجاہد کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے. داڑیاں اڑ گئی ہیں، پینٹ شرٹ پہن لی ہیں، گھروں سے برقع ختم ہو گئے ہیں، قرآن گھروں سے نکل گئے، گھروں کے اندر گانے آ گئے، تماشے آ گئے، رب کو بلا دیا. اللہ کہتے ہیں اے میرے اس قرآن کو پڑھو، دولت تمہارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے تو پھر خیال کرنا میں اس طرح کا سلوک کیا کرتا ہوں جیسے میں نے باغ والے کے ساتھ شروع کیا تھا. اللہ نے واقعہ اور بھی بیان کیا. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف. میں نے رات اسی تفسیر لکھی ہے قرآن کریم.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے تھے میں یوں بھی کیا کرتا ہوں. اس لیے نہ کسی حکومت کے دباؤ میں آ کر اپنا ایمان خراب کرو، نہ دولت کے نشے میں آ کر اپنا ایمان خراب کرو، بلکہ اس فتنہ کا علاج یہ ہے ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو اور یہ اپنا ایمان بنایا کرو. دولت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ سارا مال کس کا ہے؟ سارے لوگ کس کا ہے؟ یہ باغ کس کے ہیں؟ یہ فیکٹریاں اور یہ دولت اور یہ سرمایہ اور یہ بینک اور بیلنس کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اللہ کا مال ہے. اللہ پر یقین رکھو، تکبر نہ مبتلا نہ ہو جاتا. باقی موقع ملا تو پھر آج حکومت پنجاب نے اپیل کی ہے اور ہم سے کہا ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ملک میں مذہبی شخصیات کے تقدس کا احترام کریں. یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے. آج جنہیں دکھ اور افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 محرم کو جیو میں کھلے بندوں کی حضور کی شبیہ نشر ایک بندہ دکھایا یہ حضور ہے. نعوذ باللہ. صحابہ اہل بیت شبیہ نشر ایک اور پروگرام میں صحابہ کرام کی تنظیم کی گئی. آج جو ہوتا ہے ان مقدس شخصیات نشانہ بناتا ہے. ہائے افسوس اتنی عمل نہیں ہے. ہمارا دین تو کہتا ہے اپنے سے بڑے کا احترام کرو. ہمارا دین تو کہتا ہے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کے حقوق کو خیال کرو. ہمارا دین تو والد کا احترام بتاتا ہے اور تم 1400 سال پرانی شخصیات کے ایمان پہ حملے کرتے ہو، عزت پہ حملے کرتے ہو. لوگوں شریف بنو، با ادب، با نصیب، بے ادب، بے نصیب. قانون کو ہاتھ میں نہ لو. ہم حکومت سے کہتے ہیں اور سخت قانون بناؤ گستاخین کے لیے، گستاخوں کے لیے. بھائی ملک میں کرنے کے اور بہت سارے کام ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حلال کھاؤ، رزق حلال کے لیے کوشش کرو. تمہیں یہی کام رہ گیا ہے کہ تم اللہ والوں کی توہین کرو گے، گستاخیاں کرو گے چندوں کی خاطر اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے. ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پنجاب کے اس اقدام کی اور آج کی دل کی بھرپور تعریف کرتے ہیں. ملک میں اتفاق یکانت ہو، پڑھنے دو. ملک کے اندر ہم کو پڑھنے دو. آپ کو پتا کہ اس ہفتے بلوچستان کے کتنے سخت حالات خراب ہوئے، کتنے ہماری فوج پولیس کے جوان وہاں شہید ہوئے. ایک ہمارا مدرسہ ہے جامعہ امدادیہ کوئٹہ میں، اس کے قریب بم دھماکہ ہوا. کتنی ملک کے اندر افراتفری ہے، فساد ہے. اس طرف توجہ کرو. آج ملک کو ہم کی ضرورت ہے، جنگ نہیں، پھر بغاوت اور لڑائی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک کی فضل سے سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com